30 ذی الحجہ ہے۔ ممکن ہے آج محرم الحرام کا پہلا چاند نظر آ جائے۔ یہاں تو چونکہ ابر ہے جس کی وجہ سے چاند دکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل دوسرے علاقوں سے خبریں بہت جلدی پہنچ جاتی ہیں، اس لیے خبر مل جائے تو نئے سال کی ابتدا کی جو در حقیقت چاند دیکھ کر دو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کسی روایت میں ہے بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ نیا سال شروع ہوتے ہیں تو غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ زندگی کی عمارت کی ایک اینٹ گر چکی ہے جو سب کچھ خرچ کرنے کے بعد دوبارہ واپس ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا یہ احتساب کا وقت ہے کہ زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا، اس میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ کے کتنے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں، اللہ کے بندوں کے کتنے حقوق پامال کیے ہیں، جس قبر کی طرف ایک سال قریب ہوئے گا اس کی ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، تو یہ احتساب کا وقت ہے۔ دوسری بات، یکم محرم الحرام کل بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے ان کی تاریخ اور ان کی مختصر زندگی کے کچھ احوال آپ کے سامنے آئے تھے۔ بہت خوش قسمت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 23 سالہ حضور کی زندگی میں 256 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی احد پہاڑ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی قسطنطنیہ کی زمین دے گی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ منبر رسول جس کے مصلی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے سجدے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرے گا، یا اللہ جس نبی نے میرے اوپر کتنے سجدے کیے ہیں، میں عمر بن خطاب کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد رسولک، تیرے رسول کے شہر کی موت نصیب فرما۔ یہاں تو رسول کے مصلی پر شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ جب خلیفہ ثانی کا تذکیر آیا تو مختصر خلیفہ اول کا بھی تذکیر آنا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جمعہ میں یا اس کے علاوہ کبھی اتوار کو موقع ملا تو پوری اسلامی تاریخ مختصر نہیں بلکہ مفصل انداز میں ان 10 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کا درجہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہوا ہے، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طاق میں رہتے تھے، کاش کبھی نیکی کا ایسا موقع مل جائے کہ صدیق سے بڑھ جاؤ۔ وہ موقع آیا بھی، مگر اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا کہ میں صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو بکر، یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ان کا نام نہیں جانتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لقب زندگی کے اندر دیے تھے، ایک صدیق کا لقب دیا تھا۔ صدیق نبوت کے بعد بہت بڑا مرتبہ ہے، نبوت کی بارڈر اور صدیقیت کی بارڈر آپس میں ملی ہوئی ہے۔ نبوت کا ریفلیکشن جو ہوتا ہے، عکس جو ہوتا ہے، وہ صدیقیت کے اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات جو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، وہی کلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب دب کر مسلمان صلح کر رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو چکے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذرا سخت لہجے میں بات کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دین حق پر نہیں ہے، پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے تھے، تسلی نہیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے تھے اور سوال میں یہی الفاظ دہرائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں وہی الفاظ دہرائے تھے جو حضور نے دہرائے تھے، حالانکہ حضور کی بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نہیں تھا۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلام فرش پر بولتے تھے،
عرش سے وہ کلام اترتا تھا. کلام پاک کی 22 آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور 40 حدیثیں خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہیں. خیر میں نے پہلے ہی کہا تھا مجبور ہو, چاہے تذکرہ حضرت ابوبکر کا چل رہا ہے مگر باتیں حضرت عمر کی آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی کے بعد اس اسلام کے ہیرو سے ہماری ملاقات کرائے, اور اللہ تعالیٰ وہ قوت بھی دے کہ ان سے ہم مل سکے. اگر ان کی نیابت کا حق ادا ہم سے ہو سکتا ہے تو ملاقات ہو سکے گی, ورنہ پہلی ملاقات کے اندر درہ کھانے کے لیے سب تیار ہو جائے. اسی درے سے شیطان بھی ڈرتا تھا اور گلی بدل دیتا تھا. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقیت کے مقام پر فائز تھے, کیونکہ ان کے سامنے جب اسلام مردوں کے سامنے پیش کیا گیا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے, اور ایسی تصدیق کی کہ بغیر کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا, اور ایک لقب دیا تھا عتیق, عتق من النار, یعنی جہنم سے تو آزاد ہے, تمہیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. یہ 2 لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملے تھے. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ. یہ مرہ 8ویں پشت میں حضور کے دادا ہیں. یہ مرہ کے 2 بیٹے تھے, کلاب اور تیم. کلاب کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور تیم کی اولاد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے حضور کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. صرف حضرت عثمان کو چھوڑ دیا جائے تو سب کی عمر 63 سال ہے. اس لیے اگر 63 سے مزید مل جاتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے, اور نہیں مل رہی ہے تو افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خلاف سنت ہے. حضور 63 سال جیے گے تو اس سے زیادہ جی کر خلاف سنت کیا کریں گے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے خود بخود مر جانا چاہیے. 63 سال کے بعد زندہ رہنا اچھا نہیں ہے. خیر یہ کیسا اتفاق ہے کہ حضور کی عمر بھی وہ, حضرت ابوبکر کی عمر بھی وہ, حضرت عمر بن خطاب کی عمر بھی وہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی وہ. بس یہ دیکھ کے 4 چاول چکائے ہیں تاکہ جذبہ باقی رہیں. ابھی بہت ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باقی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے کل زندگی دی اور موقع دیا تو اس کا تذکرہ